اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبہ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور 26 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقع یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین۔
افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اب اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ سورۃ الغاشیہ کی تشریح۔ یہ غاشیہ کا ترجمہ ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام غاشیہ ہے۔ عرب کے لوگ عام طور سے صحراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور اونٹ کی تخلیق میں جو عجیب خصوصیات ہیں ان سے واقف تھے۔ نیز اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان، زمین اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہی غور کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جس ذات نے کائنات کی یہ حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اسے اپنی خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ جو اللہ تعالی کائنات کی ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کر دے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لے۔ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ اللہ تعالی نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہٹ دھرمی سے جو تکلیف ہوتی تھی، اس پر آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں۔ اس میں ہر مبلغ اور حق کے داعی کے لیے بھی یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے زبردستی اپنی بات منوانے کا ذمہ دار ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔